الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیس کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بابا مہاجر قوم ایم کے ایم کے بانی و قائد محترم جناب الطاف حسین بھائی اراکین رابطہ کمیٹی اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے ایک ایک بزرگ ماں بہن بیٹی اور بھائی کو تحریکی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انتہائی مختصر نوٹس پر بلائی گئی ہنگامی ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی موجود ہیں، منظور احمد بھائی موجود ہیں اور سفیان یوسف بھائی
ہمارے ہمراہ ہیں۔ واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور عزیز طریقے ساتھیوں، گزشتہ روز قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنے مفصل براہ راست خطاب میں گزشتہ 70 برسوں سے جاری بانیان پاکستان کی اولادیں مہاجر قوم پر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم، ظلم و ستم، تعصب اور نفرت انگیز اقدامات کے حوالے سے تاریخی حقائق بیان کیے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اس سازش کا دوبارہ اعادہ کیا جو الطاف بھائی 1995 میں بے نقاب کر چکے تھے، یعنی گریٹر پنجاب کی سازش۔ اور آج کل کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم پر ناجائز تجاوزات کی آڑ میں جس طرح کراچی کے شہریوں کو ان کے گھروں سے، چھت کے سائے سے اور کاروبار سے محروم کرنے کا جو مذموم اور گھناؤنا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اسی گریٹر پنجاب کی سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت کراچی کو گریٹر پنجاب کی سیٹلائٹ ریاست بنانا مقصود ہے۔ گزشتہ روز قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے جن حقائق کا پوری قوم کے سامنے اظہار کیا وہ کوئی نئی باتیں نہیں تھیں، یہ سچائی پر مبنی باتیں محترم الطاف حسین بھائی گزشتہ 40 برسوں سے مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر افسوس، بابائے مہاجر قوم کی باتوں کا مہاجر قوم نے اس سنجیدگی سے احساس نہیں کیا جس سنجیدگی سے انہیں احساس کرنا چاہیے تھا۔ کراچی کے مہاجر اکثریتی علاقے ہوں یا دیگر غریب بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی، پختون کاروباری حضرات ہوں، ناجائز تجاوزات کی آڑ میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کراچی کے شہریوں کو روزگار سے محروم کرنے کا مذموم سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، ان کے معاشی قتل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور کراچی کے بعد اطلاعات آ رہی ہیں کہ حیدرآباد کے پکا قلعہ گراؤنڈ میں بھی ناجائز تجاوزات کی آڑ میں گھناؤنی کارروائیاں کی جائیں گی۔ گزشتہ روز الطاف بھائی نے خطاب کر کے ان حقائق کو بیان کیا، اور آج کراچی اور حیدرآباد کے بعد سندھ کے 2 بڑے شہر میرپور خاص اور نواب شاہ میں بھی مہاجر علاقوں میں ناجائز تجاوزات کی آڑ میں مکانوں اور دکانوں کو مسمار کرنے کا مذموم اور گھناؤنا سلسلہ شروع کیا گیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانے سے قبل اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ نواب شاہ میں ناجائز تجاوزات کی آڑ میں جو گھناؤنی کارروائیاں کی جا رہی ہے اس کی ویڈیو کلپس ناظرین کے سامنے پیش کریں پلیز۔
عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، یہ نواب شاہ میں مارکیٹ روڈ اور چکرا بازار میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جا رہا تھا. مہاجروں کی دکانیں اور مہاجروں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا تھا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق سینکڑوں دکانیں اور گھر مسمار کیے جا چکے ہیں. نواب شاہ کے مکینوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنے گھر بنانے اور کاروبار کھڑے کرنے میں جو لگائی تھی، ایک دن میں وہ ملیا میٹ کر دی گئی ہے. اسی طرح میرپور خاص کے علاقے بلدیہ کمپلیکس، سر سید روڈ، رنگ روڈ اور دیگر جگہوں پر قائم سینکڑوں دکانیں توڑی جا رہی ہیں، توڑ دی گئی ہیں. میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تصاویر جو میرپور خاص میں دکانوں کو مسمار کرنے کی ہیں وہ ذرا ناظرین کے سامنے پیش کریں. یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، ان تصاویر کو دیکھیے. یہ میرپور خاص کی بلدیہ نے مہاجروں کو 100 سال کی لیز پر دی تھی. یہ قطعی اور قطعی قانونی جگہیں تھی. مہاجروں نے بلدیہ عظمیٰ سے قانونی کارروائی کر کے یہ جگہیں، یہ دکانیں حاصل کی تھیں، اور راتوں رات ان دکانوں کی لیز ختم کر کے ان تمام دکانوں کو، جن پر گزشتہ 40 سے 70 برسوں سے یہ مہاجر خاندان، مہاجر افراد، مہاجر قوم کے بیٹے بزرگ کاروبار کر رہے تھے، راتوں رات ان کے جائز کاروبار کو، قانونی دکانوں کو ناجائز تجاوزات قرار دے کر مسمار کر دیا گیا. اور یہی نہیں، اس ظلم و ستم پر جب کچھ دکانداروں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو بلدیہ کے اور پولیس کے اہلکاروں نے احتجاج کرنے والے دکانداروں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، مار مار کر ان کو زخمی کر دیا اور پھر زخمی حالت میں گرفتار کر کے لاک اپ میں قید کر دیا. اب تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیے. کراچی کے بعد حیدرآباد کے بعد میرپور خاص کے بعد نواب شاہ. ہم گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل چیختے چلے آ رہے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، مگر افسوس کہ خواب غفلت کا شکار بعض مہاجر قوم اور مہاجر دانشوروں نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی باتوں پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور مہاجر دشمن قوتیں اپنے مظالم کا سلسلہ بتدریج اس کو دراز کرتی چلی جا رہی ہیں. یہ آپ نے بھی ملاحظہ کی کہ کراچی حیدرآباد کے بعد میرپور خاص اور نواب شاہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا. واجب الاحترام ماں بہنوں بزرگوں، گزشتہ روز بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے یہ فرمایا کہ ان کاروبار سے اور ان گھروں سے وابستہ افراد لاکھوں کی تعداد میں ہیں. یہ لاکھوں دکانوں یا لاکھوں افراد کا معاشی قتل نہیں ہے، بلکہ لاکھوں خاندانوں کا معاشی قتل ہے، معاشی قتل عام ہے. اور اس معاشی قتل عام پر پاکستان کے تمام سیاسی و مذہبی رہنما، انسانی حقوق کے چیمپئن، سب کے سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نام نہاد مہاجر دانشور بھی چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اپنی قوم پر ڈھائے جانے والا یہ ظلم، یہ ستم، یہ جبر نظر نہیں آ رہا. لعنت ہے ایسے مہاجر دانشوروں پر، مہاجر اینکروں پر، مہاجر سیاستدانوں پر جو اپنی قوم پر ڈھائے جانے والے مظالم کو چپ چاپ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں. خاموش تماشائی بن کر دیکھنے والوں، خدا کی قسم یہ آگ بڑھتے بڑھتے تمہارے دامن تک بھی لگے گی، تم بھی نہیں بچ سکو گے. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ان ظالمانہ کارروائیوں میں تمہارے کاروبار اور تمہارے گھر بھی زد میں آئیں گے. پھر افسوس سے ہاتھ ملتے رہنا،
پھر پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی بذات خود منتخب نمائندوں کی کارروائیوں کو دیکھا کرتے تھے، الطاف بھائی نے دن رات 40 سال تک دن رات محنت کر کے نہ اپنی صحت کو دیکھا، نہ اپنی نجی زندگی کو دیکھا، بھوک پیاس آرام سکون ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی مہاجر قوم کے بہتر مستقبل اور مہاجر قوم کے حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہے، ایک ایک دن میں 20 گھنٹے کام کرتے رہے، نہ انہوں نے کبھی اپنی نیند کی فکر کی، نہ انہوں نے کبھی اپنی بھوک اور پیاس کی فکر کی، اور نہ ہی کبھی اپنی صحت کی پرواہ کی۔ دن رات پاکستان کے اندر مہاجر قوم اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور آج کے دن تک کر رہے ہیں۔ اپنا آرام اپنا سکون حرام کیے بیٹھے ہیں، انہیں صرف فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ مہاجروں اور پاکستان میں بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے غریب پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں اور پختونوں کے بسے بسائے گھر کیوں تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کے سجے سجائے کاروبار کیوں مسمار کیے جا رہے ہیں، اور اس ظلم پر سب کے سب خاموش تماشائی کیوں بنے بیٹھے ہیں۔ انہیں صرف دن رات اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے، دن رات وہ صدمے اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اگر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو مہاجر قوم کے یہ غدار، چاہے وہ کمالو ٹولے سے تعلق رکھتے ہوں، پی آئی بی ٹولے سے تعلق رکھتے ہوں، فاروق ستار ہو، یا بہادر آباد ٹولے سے تعلق رکھنے والا خالد مقبول ہو، عامر خان ہو، قمر نوید ہو، میئر کراچی وسیم اختر ہو، یا حیدرآباد کا میئر ہو، یا یہ جتنے بھی منتخب نمائندے فیصل سبزواری، خواجہ اظہار الحسن ہو، یہ سب کے سب بے غیرت کے بچے، کمین کی نسل، حرام الدہر، اگر بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین اور مہاجر قوم سے غداری نہ کرتے، مہاجر شہداء کے لہو کا سودا نہ کرتے، تو خدا کی قسم کسی باطل کے اندر یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مہاجروں کی املاک پر میلی نگاہ بھی ڈال سکے۔ ان کی املاک کو مسمار کرنا تو کجا، مسمار کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ آج مہاجر قوم جن مظالم کا شکار ہے، جن حالات کا شکار ہے، ان بہادر آباد ٹولے، پی آئی بی ٹولے اور کمالو ٹولے کی غداریوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بے شرم اور بے غیرت کے بچے اپنے سیاہ کرتوت پر مہاجر قوم سے معافی مانگنے کے بجائے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میئر کراچی وسیم اختر، جو چائنا کٹنگ کر کے اربوں خربوں روپے کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ جگہ کیمسی نے انہیں دی تھی اور ہم سپریم کورٹ کے حکم پر یہ جگہ خالی کرا رہے ہیں۔ اور بے غیرت کے بچے، اگر یہ جگہ جو 40 سے لے کے 70 سال سے جن لوگوں کو کاروبار کے لیے کیمسی نے لیز پہ دی تھی، اگر یہ لیز غلط تھی تو سب سے پہلے کیمسی کی عمارت کو ڈھاتا۔ اس لیز کو ختم کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے یہ لیز جاری کرنے والی کیمسی کی عمارت کو گرایا جانا چاہیے تھا۔ ان غریب دکانداروں کا کیا قصور تھا؟ ان غریب دکانداروں کے خاندان اہل خانہ کا کیا قصور تھا کہ ان لاکھوں خاندانوں کو تم نے فاقہ کشی کی اور غربت اور افلاس کی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا؟ بے شرم بے غیرت، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ بہادر آباد ٹولے کا عامر خان غدار ابن غدار یہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، منافقت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے۔ ارے حرام الدہر کمین کی نسل، تو احتجاج کرے گا؟ یہ وسیم اختر کیا تجھ سے تعلق نہیں رکھتا؟ اور تم احتجاج کرو گے؟ تم نے مہاجر نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل پر کوئی احتجاج کیا؟ مہاجر قوم کے نوجوان جبری طور پر لاپتہ کیے جاتے رہے، گمشدہ کیے جاتے رہے، عقوبت خانوں میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنائے جاتے رہے، گرفتار کر کے
قید و بند کی صوتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا رہا. تم نے کوئی احتجاج کیا؟ تم نے کوئی احتجاجاً پریس کانفرنس کی؟ مہاجر قوم کی مائیں بہنیں لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے پریس کلب کے آگے احتجاج کریں تو تم ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کرا دو. مہاجر قوم پر رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار بندوقیں تانے انہیں تشدد کا نشانہ بنائے، اور مہاجر قوم کے نام لینے والے نام نہاد یہ بہادر آباد ٹولے، یہ غداران ابن غدار، انہوں نے آج تک کسی مہاجر ماں بہن پر ظلم و ستم کے خلاف ایک لفظ بولنا کا گوارا نہیں کیا. یہ سب کے سب مہاجر قوم پر ڈھائے جانے والے مظالم اور باطل قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، آج تک بنے ہوئے ہیں. یہ جو بھی ٹسوے بہا رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم غیرت مند اور وفا پرست مہاجر قوم کی مائیں بہنیں بزرگ اور نوجوان تمہاری منافقت کو بھی جانتے ہیں، تمہاری غداریوں کو بھی جانتے ہیں. شہیدوں کے لہو کا سودا کر کے جو تم لوگوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مال کمایا ہے، اس کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں. سچے مخلص وفا پرست اور غیرت مند مہاجر قوم کے بچے بوڑھے مائیں بہنیں یہ تمہارا محاسبہ کریں گی، انشاءاللہ جلد کریں گی. تم سمجھتے ہو کہ تم منافقت کر کے بچ جاؤ گے؟ تم مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈال دو گے؟ غلط فہمی کا شکار ہو. خدا کی قسم قدرت کے عذاب سے اور عوام کے غیظ و غضب سے تم نہیں بچ سکتے. تمہارا انجام اتنا بھیانک، اتنا عبرتناک ہوگا کہ ماضی کی مثالیں ماند پڑ جائیں گی. تم اور تمہاری آل اولاد مہاجر قوم پر ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم کا حساب دیں گی، نہیں بچ سکو گے. معزز ماؤں بہنوں، بزرگوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، یہاں رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین بھی موجود ہیں. میں رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بابائے مہاجر قوم، بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، ہماری یہ انجینئر ساتھی، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں بھی ساتھی مائیں بہنیں بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. آپ تمام جتنے بھی ساتھی مائیں بہنیں ہیں، قوم پر جو کچھ ظلم ہوتا آیا ہے، ریاستی مظالم، چاہے مابر عدالت قتل ہوں، ساتھیوں کا لاپتہ کیا جانا ہو، گرفتاریاں ہوں، چھاپے ہوں، اور جو کچھ کیا جاتا رہا اس سے آپ یقیناً نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس کو جھیل رہے ہیں. اور جو کچھ بھی ہمارا جسمانی قتل عام ہوتا آیا، ایک طویل تاریخ ہے، اور گزشتہ چند روز سے تجاوزات کے خاتمے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ بھی ایکشن ہے، یہ چند دکانوں کا مسمار کیا جانا نہیں ہے، یہ شٹر کا توڑے جانا نہیں ہے، یہ چند گھروں کی دیواروں کا گرایا جانا نہیں ہے. یہ تسلسل ہے
1964 میں اس وقت کے مہاجر دشمن حکمراں جنرل ایوب خان نے جب یہ کہا تھا 1964 میں، کراچی سے کامیاب ہونے والے تمام بلدیاتی مہاجر بلدیاتی نمائندوں کو بلا کر کہ تم انڈیا سے تو یہاں آ گئے ہو، لیکن اگر صدارتی انتخابات میں تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو پھر یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ مہاجروں کے لیے آگے سمندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اور مہاجروں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ ایوب خان باقی شہروں سے جیت گیا، کراچی سے ہارا، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے صوبہ سرحد سے ٹرکوں پہ بٹھا کر، جس طرح سے کراچی کے علاقے اس وقت لیاقت آباد لالو کھیت کہلاتا تھا، اس لالو کھیت پر، گولی مار پر، ناظم آباد پر اور دیگر مہاجر علاقوں پر جو حملے کیے گئے اور مہاجروں کو دبانے اور کچلنے کے لیے جو اس وقت جو سلسلہ شروع ہوا، یہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عمل وہی ہے۔ اور مقصد ہے کہ مہاجروں کو اب سمندر میں دھکیلا جانا ہے۔ ایک دیوار تھی اس سارے حملوں کے سامنے، مہاجروں کے تحفظ کی ایک دیوار تھی جس کا نام ہے الطاف حسین بھائی۔ انہوں نے 64 سے کیے جانے والے اس ظلم کا ہاتھ روکنے کے لیے 1978 میں تحریک بنائی، مہاجروں کو متحد کیا اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس ظلم کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کے لیے۔ مہاجروں کو جو شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، آرائی راجپوت، قائم خانی برادری، حیدرآبادی، بہاری اور نہ جانی کیسی کیسی برادریوں کی ان ٹکڑیوں میں، ان دائروں میں بٹے ہوئے تھے، ان سب کو، ان بکھرے ہوئے دانوں کو کسی نے ایک لڑی میں پرو کر ان کو ایک طاقت بنایا، اس کا نام الطاف حسین بھائی۔ اور پھر وہ طاقت بنایا کہ مہاجروں کے گھروں کو، دکانوں کو گرانا تو دور کی بات، کوئی مہاجر دشمن مہاجر علاقوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تو مہاجروں کو سمندر میں دھکیلنے کے لیے اس دیوار کو گرانا ضروری تھا۔ اسی لیے 92 میں بھی مائنس الطاف حسین کیا جائے۔ ہزاروں ساتھی قوم کی اس بقا کی جدوجہد میں قربان ہو گئے، لیکن نہ کرا سکے۔ حقیقی بنائی، پی ایس پی بنائی، کیسے کیسے گروپ بنائے، اور پھر جو کچھ 2016 میں کیا گیا تو دشمنوں نے نہیں، انہی لوگوں نے کہ جنہوں نے تحریک اور قوم کے نام پر ہزاروں ساتھیوں کے قربانیوں کی بدولت جنہوں نے نام اور مقام پائے، انہوں نے تحریک پر قبضہ کر کے انہوں نے دراصل قائد کو مائنس کیا۔ اور آپ کے سامنے ہے، پہلے اگر کوئی حکومت کوئی غلط ایکشن کرتی تھی، لوگوں کے گھر یا دکانوں کے خلاف کوئی غلط اقدام کیا جاتا تھا حکومت کی جانب سے،
کوئی ظلم یا ناانصافی کی جاتی تھی, خلاف قانون کوئی عمل کرتی تھی حکومت, تو لوگوں کے پاس ایک ذریعہ ہوتا تھا عدالت. وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, اور خوش قسمتی سے کوئی ناصر اسلم زاہد جیسا بہادر جرت مند انصاف پسند شخص عدالت کی کرسی پر فائز ہوتا تو وہ ظلم کرنے والوں کا ہاتھ روک دیتا, مظلوموں کو انصاف مل جاتا. لہذا اب طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے, اب وہ سب کچھ جو پہلے حکومتوں اور بیوروکریسی کے ذریعے کرایا جاتا تھا, پولیس رینجرز کے ذریعے کرایا جاتا تھا, اب وہ سب کچھ عدالتوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے. جو زبان کبھی علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او استعمال کرتا تھا, کوئی وزیر, کوئی چیف منسٹر وہ جو زبان استعمال کیا کرتا تھا, آج بدقسمتی سے ہمارے ملک کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ زبان استعمال کرتا ہے, ہائی کورٹ کا چیف جسٹس وہ زبان استعمال کرتا ہے. کہ ہم نے قبضے ختم کرانے کے لیے کوشش کی تو تم نے لوگ جمع کر لیے, تم بدماش ہو, دیکھتے ہیں تمہاری بدماشی, 15 دن کے اندر اندر یہ سب خالی کرو. اور پورے ملک میں ان انصاف کے نام نہاد یہ ڈھکوسلے بازوں کو کہیں کوئی قبضہ نظر نہیں آیا. نظر آیا تو کراچی. میری بات یاد رکھنا ساتھیوں کہ مہاجروں کے لیے سمندر ہے, تو نظر آتا ہے اس چیف جسٹس کو صرف اور صرف کراچی. 15 دن کے اندر اندر ختم کرو سب کچھ. اور اپنی جان بچانے کے لیے تحریک و نظریے شہیدوں کے خون کا سودا کرنے والا, جس کو باپ کہتا تھا, اپنے باپ سے لا تعلق اختیار کرنے والا غدار میئر, شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کر سر بسجود ہو جاتا ہے اس مہاجر دشمن عدالت کے سامنے. اس نے کہا 1 انچ یہ پوری قوم پر چڑھ دوڑے. اگر کوئی چیز غیر قانونی ہو تو یقیناً غیر قانونی چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن بات یہاں تک رک نہیں رہی. ابھی 2 روز پہلے سندھ ہائی کورٹ کے بے غیرت قسم کے 2 جج ہائی کورٹ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقوں کے اندر جو رہائشی علاقوں میں جو دکانیں ہیں ان کو بھی ختم کرو. یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں ہیں جو لوگوں نے اپنے گلی کے اندر اب سے نہیں 60-70 سالوں سے جنہوں نے گلیوں کے اندر دکانیں, پرچون کی دکانیں, ان کو بھی نوٹسز آگے, ان کو بھی ختم کرو. اور تو اور ہائی کورٹ کے جج فرماتے ہیں کہ 30 سال سے یہ سب کچھ کراچی میں ہوا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. عمران خان مہاجر دشمن وہ کہے 30 سال سے ساری خرابی ہے. کراچی میں آ کر اسلام آباد اور پنڈی سے آگے بیٹھے ہوئے واسرائے وہ کہتے ہیں 30 سال سے لسانیت یہاں پر ہے. پیپلز پارٹی وہ کہے 30 سال سے یہ سب کچھ ہے, اور جج بھی کہہ رہا ہے 30 سال سے یہ ساری خرابی ہے. 30 سال کا مطلب کیا ہے؟ آج 2018 ہے. 30 سال سے مراد 1988 یعنی وہ سال کہ جب مہاجر ایک طاقت بنے اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی گلیوں سے, اپنے درمیان سے اپنے مہاجر نمائندے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھیجے, جنہوں نے ان ایوانوں میں مہاجروں کے حقوق کی بات کی. مہاجر الطاف بھائی کی اس جد و جہد کے نتیجے میں ان مہاجر دشمن مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے چنگل سے آزاد ہوئے, اور انہوں نے پہلی مرتبہ پنجاب اور اسلام آباد والوں کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی.
اسی لیے سب کو یہ 30 سال ہر خرابی کے یہ ہے 30 سال سے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. ان کمبختوں کو 64 میں مہاجروں آبادیوں پر حملے نظر نہیں آتے. 72-73 میں جب لسانی بل کے نام پہ پورے سندھ میں مہاجروں کا قتل عام ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تحریک تو بنی 78 میں. تو یہ 30 سال کا مطلب یہی ہے کہ یہ جتنا بھی مہاجروں نے بنایا ہے سب کا سب تباہ کر کے ان کو دوبارہ سے 1947 کے اس دور میں لے جاؤ جب مہاجر ہجرت کر کے کراچی کی آبادیوں میں ویرانوں میں خیموں کے اندر بے سار و سامان پڑے ہوئے تھے. اس دور میں لے جانا چاہتے ہیں مہاجروں کو. اگر کوئی چیز غلط ہے غیر قانونی ہے تو میں پوچھتا ہوں 30 سال کا رونے والے اس سارے حکمرانوں سے سارے مہاجر دشمن سیاست دانوں سے اور اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھنے والے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے ان نام نہاد ججوں سے کہ اسی کراچی میں 30 سال سے پہلے یہ سوراب گوڈ اور آلاصف اسکوائر نہیں تھے. یہ آلاصف اسکوائر یہ فلیٹ سارے مہاجروں کے تو جو قبضہ کر لیے گئے. اس 30 سال کے دوران تو کٹی پہاڑی اس ساری پہاڑیوں پر بھی آبادیاں نہیں تھیں. بنارس شیر شاہ منگو پیر کالونی قائد آباد یہ شاہ لطیف ٹاؤن یہاں بھی آبادیاں نہیں تھی جو قبضے کر کے بنائے گئے. وہاں پہ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ پنڈی سے آ کر شیخ رشید بدماش کہتا ہے کراچی میں بدماشوں کو دیکھ لیں گے. یہ آپ اسکرین پر دیکھیں تصویریں. یہ آلاصف اسکوائر یہ سب وہ مہاجروں کے فلیٹ تھے اور یہ پہاڑیاں دیکھیں آپ. 30 سال میں یہ تو نہیں تھے. ان کی طرف کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے کہ وہاں جنہوں نے قبضے کیے وہ سارے کے سارے فرزند زمین ہیں. یہ مہاجر نہیں ہیں اس لیے یہ سب جائز ہے. لیکن مہاجر اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں پرچون کی دکانیں بھی کھولیں تو جج کہتا ہے ان کو ختم کر دو اور میئر وہ بندر کی طرح پھدکتا پھر رہا ہے ہر جگہ یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے. اور پیپلز پارٹی کی مہاجر دشمن حکومت انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا رہائشی علاقوں میں جتنے اسکول ہیں سب کو بند کر دیا جائے. اسکول تم بند کر دو علاقوں سے, پرچون کی دکانیں تم ختم کر دو. ارے ظالم اگر کسی کو روزگار نہیں دے سکتے تو کسی کا تم سے اس کا روزگار چھیننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. لاکھوں لوگوں کو تم نے فاقہ کشی میں مبتلا کر دیا ہے. لوگ رو رہے ہیں, انصاف کے لیے جائیں تو کہاں؟ اس لیے کہ عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں نکالو ان سب کو. پولیس سے نہیں ہوتا رینجرز بھیجتے ہیں, رینجرز کے ذریعے نکالو ان کو. تو نہتے غریب روتے سے سکتے بزرگ کیسے ان سنگینوں کو روکیں؟ اور سارا کے سارا لسانیت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ابھی قاسم بھائی نے آپ کو نواب شاہ کا بتایا, یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی سارے مہاجروں کی دکانیں, اور اسی علاقے کے قریب نواب شاہ میں سکرن روڈ ہے جہاں سندھی بولنے والوں کی ناجائز دکانیں, وہاں نہیں جاتے اس لیے کہ سمندر میں پھینکنا ہے مہاجروں کو. اور وہ ریاست مدینہ اپنی زبان سے مدینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بے غرض بے شرم لوگ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے. ریاست مدینہ تو وہ تھا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم اگر نہر فرات کے پاس بھی اگر کوئی کتا اگر بھوکا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور یہ کہتا ہے کہ ختم کر دو ان سب کو. اور اس میں اگر
दुश्मनों को क्या रोएं? पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, अभी आपको याद होगा चंद रोज पहले ही की तो बात है जब मार्टन क्वार्टर, क्लिंटन क्वार्टर को ये पीपल्स पार्टी की दुश्मन हुकूमत ने अदालत के हुक्म के नाम पर वहां जो जुल्म किया, तो ये पीटीआई ही थी कमबख्त। ये सारे लोग कहते थे ये सब गैर कानूनी है। तो पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट हो, पुलिस हो या रेंजर्स हो, ये सब के सब इनका मकसद एक है, वही जो 64 में अयूब खान ने कहा था महाजरों के लिए समंदर है। आपको याद होगा 2005 जब एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट ने गुलशन इकबाल में वाटर बोर्ड की कंड्यूट लाइन, पानी जहां से पूरे शहर को पानी फराहम किया जाता था, और वहां उस जगह पर कब्जा करके गोट के नाम पर कब्जा कर लिया लैंड माफिया ने, और उस वक्त जब सिटी गवर्नमेंट ने, एमक्यूएम की सिटी गवर्नमेंट ने कहा कि ये गलत है, यहां से हटाया जाए, तो आपको मैं याद दिला दूं, पीपल्स पार्टी चीखी, सिंधी कौम पर चीखे कि सिंध के कदीम गोठों को खत्म किया जा रहा है। और आपको याद हो उस वक्त सिंध का वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम, उसने कहा कि हम सिंध की जो कदीम ये गोठ है यहां से खत्म नहीं करने देंगे। सारे सिंधी एक जबान हो गए, और हमारा ये मेयर किसी दुश्मन को और क्या रोएं? ये कमबख्त खुद जाके महाजरों के घरों, उनकी दुकानों, उन सबको मिसमार कर रहा है। अगर नाजायज है तो जाके दिखाओ सोराब गोट में, हिम्मत है तो जाओ फोर्स लेकर कटी पहाड़ी पर खत्म करो उन सारी नाजायज बस्तियों को। अगर इंसाफ ही करना है तो, अगर गैर कानूनी चीजों को अगर खत्म ही करना है तो अब फैसला करना है हमें कि क्या हम वाकईतन खैमों में और समंदरों में जाने के लिए तैयार हैं। कल कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन कई दिन तक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बिलाखिर कल वो रोए, इसलिए नहीं कि उनका घर तोड़ा गया था। उन्होंने तो अपने और अपने खानदान की कभी परवाह की ही नहीं। वो तो उस वक्त भी नहीं रोए थे जब उनके बाप के दर्जे पर फाइज उनके बड़े भाई नासिर हुसैन को शहीद कर दिया गया। उनके जवां साल भतीजा आरिफ हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए गए। अल्ताफ भाई तो उस वक्त भी नहीं रोए थे। लेकिन वो फूट फूट कर रोए। और आज जब उन्होंने नवाब शाह की वीडियो देखी, वो बहुत रोए। जब बच्चों पर कोई तकलीफ आती है तो कोई बाहर वाला नहीं, बाप रोता है। अल्ताफ भाई वो कोई सियासी लीडर नहीं, उन्होंने बताया हमें कि तहरीक माँ होती है। तहरीक के काफिले में और कौम के लोग उस बच्चे होते हैं। वो बाप की तरह अपनी कौम पर होने वाले, अपने बच्चों पर होने वाले जुल्म के लिए रो रहे हैं। उन्हें कौम का दर्द है यहां रहते हुए भी।
کوئی انصاف دینے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. لاکھوں لوگ بے روزگار, فاقہ کشی, خودکشی کر رہے ہیں لوگ, اور وہ بدبخت ظالم وزیر اعظم کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خودکشی کر لو, فاقے کرو, مرتے رہو, اس لیے کہ اس کا بنی گالہ آباد ہے, اسے کوئی اس کی فکر نہیں. اس کا خاندان 2 اربوں کی جائیداد پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بنا رہا ہے, ان کو کوئی احساس نہیں, نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو اب مہاجروں کو فیصلہ کرنا ہوگا. آج یہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری پرچون کی دکانوں تک کو تباہ کرنے کے لیے پورے سندھ میں آ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ قدیم چونکہ علاقے ہیں ان کو بحال کیا جائے گا, لہذا پکا قلعہ سے بھی مہاجروں کو نکالا جائے گا, اس لیے کہ اس دیوار کو انہوں نے ہٹایا ہے جس کا نام الطاف حسین بھائی. اب فیصلہ کرنا ہے ہمیں کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ مہاجروں کے ان کو گھروں سے نکال کر خیموں میں اور سمندروں میں پھینک دیا جائے, ہماری بہنوں بیٹیوں کو چھاؤنیوں میں لے جا کر اپنی کنیزیں بنا لیا جائے, اور ہمارے بھائیوں اور بچوں کو غلام اور نوکر بنا دیا جائے, اور ہمارے بزرگ اس سڑکوں پر روتے سسکتے فریادیں کرتے ہوئے اسی طرح سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جانے دے دیں. یہ زندگی قبول ہے یا عزت کی زندگی قبول ہے؟ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے. کل قائد تحریک الطاف حسین نے یہی فریاد کی ہے, یہی دعائی دی ہے پوری قوم کو. بات سیاست کی نہیں, آپ کی اور آپ کے خاندان کی بقا کی ہے. فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. میں رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کو مزید آگے بڑھائیں. بہت شکریہ قاسم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اس ویڈیو بریفنگ کو دنیا بھر میں دیکھنے والے عزیز تحریک ساتھیوں, ماں بہنوں, بزرگوں, دوستوں, السلام علیکم. قاسم علی رضا بھائی اور مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو مہاجروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں, مہاجروں کے معاشی قتل عام کے حوالے سے حقائق سے آگاہ کیا. میں صرف چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس حقیقت کا ادراک کر سکیں اور اس پیغام کو ان مہاجروں تک پہنچائیں, ان پڑھے لکھے خوشحال معاشی طور پہ مستحکم مہاجروں تک پہنچائیں جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں لگنے والی آگ سے ان کے گھر محفوظ ہیں. کچھ عرصے قبل ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور اسی ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کوارٹر, کلیٹن کوارٹر, مارٹن کوارٹر, ان علاقوں پر چڑھائی کرنے والے اور مہاجروں کو ان کی املاک سے بے گھر کرنے کا یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. اور چند ہفتے ہی گزرے ہیں اور اب آپ کے سامنے تصویر مکمل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کا ایک ایک گھر اب معاشی قتل عام سے محفوظ نہیں ہے. وہ مہاجر جو آج معاشی طور پہ مستحکم ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیمی یافتہ, پڑھے لکھے, باشعور سمجھتے ہیں اور پوش علاقوں میں رہائش پذیر ہیں,
شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ چاہے وہ مارٹن کوارٹر کا ہو، کلٹن کوارٹر ہو، پاکستان کوارٹر ہو، ایف سی ایریا ہو، یہ غریب اور متوسط طبقے کے علاقوں کا مسئلہ ہے، ناجائز تجاوزات کا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ زیادہ دور کی بات نہیں، 27 دسمبر 2007 آپ کو یاد ہوگا جب اسی شہر کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کو سر عام دن دہاڑے کھلے عام بدماشی سے نظر آتش کیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جلاؤ گھراؤ کا کوئی واقعہ، کوئی نظیر آپ کو نہیں ملتی. اور ان حملہ آور جتھوں دہشت گردوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہاجر لانڈی کا ہے، کورنگی کا ہے، ملیر کا ہے، نارتھ ناظم آباد کا ہے، پی سی ایچ ایس سندھی مسلم سوسائٹی ہو، ڈیفنس ہو، کلفٹن ہو. لیکن شاید پڑھے لکھے باشعور مہاجروں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں ہوش کے ناخن نہیں لینے ہیں اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے رہنا ہے. مصطفیٰ بھائی نے تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کیا کس طرح مہاجروں کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، اور بات صرف کراچی تک نہیں بلکہ دیگر علاقوں، سندھ کے شہری علاقوں تک پھیل چکی ہے. کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نواب شاہ. آپ نے ابھی ویڈیوز بھی دیکھی. اگر آپ تاریخ سے آگاہی حاصل کریں تو یہ مہاجروں کی ایتھنک کلینزنگ ہے. یہ ایک سسٹمیٹک ایلیمینیشن پروسیس ہے کہ پہلے آپ کو فزیکلی آپ کی سیاسی طاقت ختم کی جائے. آپ کی سب سے بڑی سیاسی طاقت قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز، جس پر غیر قانونی، غیر آئینی پابندی لگا دی گئی، اور ابتدا میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ شاید 1 مہینے یا 6 مہینے کی پابندی ہوگی، اور 2015 سے آج 2018 قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تقریر پر مکمل پابندی، مکمل میڈیا بلیک آؤٹ. یہ آپ کا پہلا پولیٹیکل ایلیمینیشن فیز تھا. اس کے بعد اس سسٹمیٹک ایلیمینیشن کا پروسیس آگے بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھاپے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ افراد، مہاجر سیاسی کارکن جو الطاف بھائی کے نام لیوا، الطاف بھائی کے وفادار، الطاف بھائی کے نظریے سے وابستہ افراد، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 10,000 سے زائد مہاجروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. سینکڑوں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، سینکڑوں جبری گمشدگیاں، انفورس ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں، اور ہزاروں مہاجروں کو گرفتار کر کے اربوں خربوں روپے رشوت لے کر چھوڑا جاتا ہے. یہ آپ کی پولیٹیکل ایلیمینیشن، اور یہ جب یہ فیز مکمل ہوا تو اب آپ کا مہاجروں کا اکنامیکل ایلیمینیشن کا پروسیس جاری ہے. اور جب اکنامیکل ایلیمینیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا
تو اس کے بعد ایجوکیشنل ایلیمنیشن ہوگا اور اس کے بعد سوشل ایلیمنیشن ہوگا. اور مہاجر پاکستان میں اچھوت بن جائیں گے. جو بات قائد تحریک الطاف حسین بھائی گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مہاجر متحد نہ ہوئے، طاقت نہ بنے، اپنے حق کے لیے جدوجہد نہ کی، تو مہاجروں کی آنے والی نسلیں غلام اور کنیزیں بن جائیں گی. یہ بات اس بات پر پڑھے لکھے مہاجروں کو، دانشوروں کو یقین نہیں آتا تھا. کہتے تھے کہ معلوم نہیں الطاف بھائی کس دنیا کی بات کر رہے ہیں. اور آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک مہاجر گھر ناجائز تجاوزات، نام نہاد ناجائز تجاوزات کے نام پر معاشی قتل عام سے متاثر ہے. سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اسے کسی غیر قانونی، غیر آئینی عمل پر نوٹس لینے، اسقط نوٹس لینے کی توفیق نہیں ہوئی جس میں سندھ کے شہری علاقوں کی بھلائی ہو، عوام کے اجتماعی مفادات کا تحفظ ہو، بلدیاتی نظام کو مضبوط اور بااختیار کیا جائے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کراچی کی کروڑوں اربوں روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور بڑے بڑے سرمایہ داروں میں ریوڑیوں کے داموں مفت میں تقسیم کیا گیا. سپریم کورٹ کو یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، یہ گلی محلوں کی دکانیں ناجائز تجاوزات نظر آ رہی ہیں، لیکن چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے نام پر ہوں، چاہے وہ حاضر اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام پر ہوں، کراچی کی قیمتی اراضی جس کی مالیت کھربوں کھربوں روپے، آج تک ایک کیس کے اوپر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی وہ زمین واگزار کرائی. آپ جائیے ڈیفنس میں، کلفٹن میں، شہر فیصل کے طرف اربوں روپوں کی قیمتی زمین واگزار کرائیے. لیکن چونکہ یہ قبضہ مافیا، یہ لوٹ مار مافیا، اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے فوجی ایلیٹ کلاس ہو، اس سے تعلق ہے. سپریم کورٹ نے کراچی کے شہریوں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کبھی ٹینکر مافیا کے خلاف نوٹس نہیں لیا، کبھی غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف نوٹس نہیں لیا، کبھی بجری مافیا کے خلاف نوٹس نہیں لیا، نہ کبھی ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف کوئی نوٹس لیا. نوٹس لیا تو غریب مہاجروں کی معاشی املاک کے خلاف نوٹس لیا اور اسے غیر قانونی قرار دیا. کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں 10,000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی، غیر قانونی گرفتاریاں، ہزاروں افراد جیلوں میں پابند سلاسل ہوئے، ماورائے عدالت قتل ہوئے، جبری گمشدگیاں ہوئیں،
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेगैरत जजों ने कोई एक हुक्म जारी किया हो। बात करते हैं आइन की, बात करते हैं कुरान की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज ना मुसलमान हैं और ना ही इंसान कहलाने के मुस्तहिक हैं। जो खुदा और उसके रसूल के नाम पर उठाए जाने वाले हल्फ कि जिसमें तमाम पाकिस्तानियों को बराबर की बुनियाद पर परखा जाएगा, उनके साथ बराबर के साथ इंसाफ किया जाएगा, इस हल्फ से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खिलाफ वर्जी की, इस हल्फ को तोड़ा, तो यकीनन ये मुसलमान कहलाने के, इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ये जाबिर जालिम कुव्वतें हैं जो आज उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में लगे हुए हैं जो 1995 1995 में अल्ताफ भाई ने अपने लेक्चर्स के जरिए, अपने खिताबात के जरिए, अपने बयानात के जरिए आगाह किया था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक मंसूबे पर काम कर रही है और वो है ग्रेटर पंजाब का मंसूबा। आज साकिब निसार डैम बनाने पे लगा हुआ है, डैम बनाने के मशीन पे लगा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने डैम के मंसूबों पर काम हो रहा है या होने वाला है, चाहे वो दयामिर बादशाह डैम हो, चाहे कोई और डैम हो, या चाहे कालाबाग डैम हो, यह सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए बनाया जा रहा है। इससे ना केपीके, ना बलूचिस्तान, ना सिंध को कोई फायदा है, बल्कि सिंध बंजर हो जाएगा, दरियाए सिंध खुश्क हो जाएगा। और इस ग्रेटर पंजाब मंसूबे में पीपल्स पार्टी और सिंध के नाम नेहाद कौम परस्त बूट पालिशे बने हुए हैं। लेकिन कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने माजी में भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि मुहाजिर ग्रेटर पंजाब के किसी मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने देंगे और सिंध के शहरी इलाकों, खासतौर पे कराची को पंजाब की सैटेलाइट स्टेट नहीं बनने देंगे। आपके अंदर ताकत है, आप में जुर्रत है, तो कार्रवाई कीजिए उन मदरसों के खिलाफ जो नाजायज तौर पे हजारों एकड़ अराजी के ऊपर कायम किए गए जिहादी फैक्ट्रियों पर, जो रातों रात कायम किए गए। मुहाजिरों की आबादियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन सोराबगोड नजर नहीं आता, कटी पहाड़ी नजर नहीं आता, इत्तेहाद टाउन मारीपुर नजर नहीं आता, हब रिवर रोड नजर नहीं आता। हां नजर आता है तो 80 गज और 120 गज के घर नजर आते हैं, और जो 5-5 हजार 10 हजार गज के जमीनों पर कब्जा करके अरबों करोड़ों रुपए की इमलाक पे कब्जा करके बंगले बना के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, जजों को नजर नहीं आते। तो मैं बाशऊर महाजिरों से, जो अपने आप को बाशऊर कहते हैं लेकिन आज शितरमुख की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं, और जो ये समझ रहे हैं कि ये जो आग लगी हुई है सिंध के शहरी इलाकों में उनके घर महफूज रहेंगे, तो ये इनकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आज जो आग नवाबशाह, मीरपुर खास और कराची के गरीब और मुतवस्सित तबके के इलाकों में लगी हुई है, वो आग बहुत जल्द पोश इलाकों में पहुंचेगी।
پھر کوئی شکوہ شکایت نہ کرے کہ کسی نے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا, آپ کو بتایا نہیں تھا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں باقاعدہ بورڈ پر نقشے بنا کر آپ کو سمجھایا. لیکن اگر مہاجر نہیں جاگے, اگر مہاجروں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور ان نام نہاد غداروں کو اپنے گلی محلوں سے نکال کے باہر نہیں پھینکا, تو پھر مہاجروں کی بھی داستان نہیں ہوگی داستانوں میں. بہت بہت شکریہ. جے مہاجر, جے الطاف حسین. شکریہ منظور بھائی. میں رابطہ کمیٹی کے رکن سفیان یوسف بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بابا مہاجر قوم جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی, یہاں موجود اراکین رابطہ کمیٹی اور اس ویڈیو بریفنگ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے تمام حاضرین کو, ماؤں بہنوں کو, حق پرستوں کو, وفا پرستوں کو, سب کو السلام علیکم. عزیز تحریکی ساتھیوں, ماؤں بہنوں, بزرگوں, ہم نے اب سے پہلے جو بھی ویڈیو بریفنگ کی اس کے اندر ہم پاکستان کوارٹرز, ایف سی ایریا, کلنٹن کوارٹر, جمشید کوارٹرز, ان کی بے گھری کو رو رہے تھے. ہم ان سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے. اسی اثنا میں سپریم کورٹ کے متعصب ججز, جن میں سے کسی کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے, سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں ہے, وہ سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والوں کا دکھ درد نہ سمجھتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو حکم صادر فرما رہے ہیں, ان کے اپنے گھر تو ججز کالونیوں میں ہزار ہزار رقبے پہ, گز پہ پھیلے ہوئے, اور جو اس گریٹر پنجاب کے پلان کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, یا تو وہ کلفٹن ڈیفنس ڈی ایچ اے عسکری علاقوں میں بستے ہیں, یا پھر وہ اس ملک پہ 2% مرات یافتہ طبقہ جو حکومت کرتا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ لوگ جو صرف اشرفیہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اینٹ کیسے بنتی ہے, ایک مکان کی اینٹ لگانے والے اور مکین کیا ہوتے ہیں. یہ تو اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کون آتا ہے, کون جاتا ہے. اور جو 80 گز, 40 گز, 100 گز میں رہنے والے ہیں, ان کا دکھ درد کیسے جانے. یہ تو محنت مزدوری کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس مکان کی اینٹ رکھتے ہیں, اور وہ رشتے سے ایک دوسرے سے رشتوں میں جڑے ہوتے ہیں. اور جب ان کے مکانات کو اس بے دردی سے توڑا جاتا ہے تو کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا, کیا کچھ ان کے ارمان نہیں ٹوٹتے. وہ لوگ اپنی بچیوں کے جہیز جمع کرتے ہیں, تنکا تنکا کر کے. ان گھروں میں بسنے والے لوگ محبت سے رہتے,
ان کی بیٹیاں، وہ ایک آسرا ہوتا ہے اس غریب کے لیے سر چھپانے کا، اپنی غریبی کو، بھوک اور افلاس کو وہ اس چھت کے نیچے چھپاتا ہے کہ کہیں کوئی اس کا وہ درد، اس کا وہ کرب نہ دیکھے. وہ یہ دکھانا نہیں چاہتا کہ اس کی چادر جو ہے اس نے اوڑی ہے کہ نہیں اوڑی، وہ کس طرح سے رہ رہا ہے اس گھر کے اندر. سر شام آتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہو یا اس نے کمایا نہ ہو، اس کو روزی روٹی نہ ملی ہو، مگر وہ اس میں آ کے ایک پناہ محسوس کرتا ہے. آج ان سے وہ آشیانہ چھینا جا رہا ہے. ان کو سڑکوں پہ ان ماؤں بہنوں کو بے آسرا کر کے، بے پردہ کر کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. اور آج ہم بے شرمی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون پہلا پتھر پھینکے گا، کون اس جمود کو توڑے گا. یہ کام ہر ایک کو خود کرنا ہے. آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کوارٹرز، مارٹرز کوارٹرز میں رہنے والوں کا، جمشید کوارٹرز میں، ایف سی ایریا والوں میں گھروں میں رہنے والوں کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ان ججز کا ایک نیا حکم صادر کہ شہر کا جو پہیہ، ملک کا پہیہ چلاتا ہے، اس پہیے کو جام کر دو. وہاں پہ اس شہر میں جو رات بھر عروس الباد شہر کہلاتا تھا، اس کی روشنیوں کو ماند کر دو. کیوں؟ آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو جو گہما گہمی، جو خوشی کراچی میں رہنے والوں پہ، جو ایکٹیویٹیز، معاشی ایکٹیویٹیز کراچی میں رہنے والوں پہ، یا ایک غریب جو ٹھیلا لگاتا ہے، وہ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملی، کیونکہ وہ سرے شام کاروبار بند کر کے سونے چلے جاتے ہیں. اور یہ شہر رات بھر جاگ کے ان لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کی کاروباری ایکٹیویٹیز کو ماند کر دیا گیا ہے. آپ کے شہر کو جیسے قاسم علی رضا بھائی نے بتایا کہ ایک سیٹلائٹ شہر بنایا جا رہا ہے جس کو پنجاب سے چلایا جائے گا، گریٹر پنجاب سے. ارے بھائی، اگر تمہیں واگا بارڈر کھلا ہے تو تم ایک نیا بارڈر کھولنے جا رہے ہو. تم نے کشمیر پہ جہاں جنگ چل رہی ہے، تم نے وہاں پہ بھی بارڈر کھول دیا. تم نے مونا باؤ کا بنا بنایا بارڈر تو نہیں کھولا. میرے مہاجر ماؤں بہنوں بزرگوں، اس سازش کو سمجھو جو تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے، جو تمہارے کاروبار کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہاں پہ ان عسکری اداروں نے، ان ججز نے، ان اشرفیہ نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس کا پردہ فاش کیا تھا. وہ اسٹریٹجی کیا تھی ان کی؟ پہلے مہاجروں کو کرمنلائز کر دو، ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں، کیس بنا دو. یہ تو 10 سال 20 سال 40 سال پاکستان کی عدالتوں میں کیس چلتے رہیں گے، یہ بھگتتے رہیں گے. اور جہاں کوئی آپ کو مضبوط مہاجر نظر آئے اس کو کیس میں بند کر دو، جھوٹے الزامات لگاتے چلے جاؤ. اور جب پروف کرنے کا ٹائم آئے گا تو یہ 30 40 سال یہ جیلوں کی صحبتیں برداشت کرتے رہیں گے اور کیس حل نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک ایک کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو وہ اس کو آگے کی تاریخ دے دیتے تاکہ یہ کیس حل نہ ہو. یہ آپ کے اوپر، اور اسی کے ساتھ جیسے ہی کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے تو یہ بڑے بڑے یہ چینل جو ہیں یہ بریکنگ نیوز بنا کے چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا کراچی میں، ایم کیو ایم نے یہ کر دیا، یہ لندن ایم کیو ایم گروپ کے یہ لوگ ہیں. مگر جب کیس عدالتوں میں جاتے ہیں
تو اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے, اس کا منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. یہ ہے کرمنلائزیشن کرنا, اور اس کے بعد ڈی مورلائزیشن کرنا. کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ایک آواز تھے مہاجروں کی, وہ ہر ظلم کے خلاف بولتے تھے مہاجروں پہ, چاہے مہاجروں کے خلاف وہ ظلم ہو, چاہے کسی اور قومیت کے خلاف یا کسی مذہبی عقائد کے خلاف ہو. تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی بابانگ دہل بغیر کسی مصلحت کے اس پہ آواز اٹھاتے تھے, اور لوگوں کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا وہاں پہ رہنے والے بسنے والے لوگوں کو, کہ کوئی ہے بولنے والا ہماری آواز بن کے. اور اس آواز کو غیر قانونی پابندی لگا کے بند کر دیا گیا, ان کے بیانات پہ, ان کی آواز پہ, ان کے تقریر پہ. اور وہیں سے آپ کا ڈی مورلائزیشن شروع ہوا. اور یہ ڈی مورلائزیشن آپ کا جب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے اس کا مردانہ وار مقابلہ نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے جب آپ کو ڈی مورلائز کیا تو اب آپ کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو آئسولیٹ کر دیا پورے پاکستان سے. پہلے کرمنلائزیشن, ڈی مورلائزیشن, اب آئسولیشن کر دیا آپ کے ساتھ, کہ پورے پاکستان میں آپ کے لیے بولنے والا ایک شخص نہ ہو. آج آپ دیکھ لیجئے کس ٹی وی چینل کے اوپر آپ کے جب غریب عوام کے گھر اور کاروبار تباہ کیا جا رہا تو کون آپ کے حق میں بولنے والا ہے؟ اب کوئی اور نہیں آئے گا, ہمیں ہی آگے آنا پڑے گا. آپ کو ہی الطاف بھائی کی آواز بن کے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. آج جس وقت یہ نیوز ہم تک پہنچی کہ کس طرح سے کراچی کے ساتھ ساتھ نواب شاہ اور میر پور خاص کے وہ لوگ جو پاکستان بننے کے بعد آ کے وہاں بسے, جنہوں نے ان شہروں میں آباد کاری کی, ان شہروں کا پہیہ چلایا, آج ان کے کاروبار پہ بھی ضرب لگائی گئی ہے. ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کیا گیا ہے. اسی وجہ سے جب ایک غریب آدمی کا گھر توڑا گیا, اسی طرح سے کئی کے کاروبار اور دکانیں توڑی گئیں, تو کتنے ہی لوگوں نے بحالت مجبوری خودکشی کر لی. یہ حقیقت ہے, اور یہ میڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا, یہ ایسی خبریں نشر ہی نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کنٹرول میڈیا ہے, یہ آپ کی آواز دکھانا ہی نہیں چاہتا. یہاں پہ کتنے ہی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ نواب شاہ میں یہ ہو گیا, 2 افراد نے خودکشی کر لی. اسی طرح سے کراچی میں بسنے والے مظلوم لوگوں نے, کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, کسی کو فالج کا دورہ پڑ گیا. یہ ہمارے پاس کالیں آ رہی ہیں. قائد تحریک الطاف حسین بھائی یہ درد محسوس کر رہے ہیں. اور کل الطاف بھائی نے اسی وجہ سے ایک عرصے کے بعد کال کی کہ ان سے رہا نہیں کیا. وہ مہاجروں کا درد سمجھتے ہیں. ہم ایسے ہی ان کو بابا مہاجر قوم نہیں کہتے, وہ ہمارا درد سمجھتے ہیں. آج یہ لوگ جو چوغا پہن کے, ایم کیو ایم کا چوغا پہن کے اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں, نکلیں یہ باہر. اور آپ نے پھر بتانا ہے ان کو کہ یہ ذرا کاروائی تو کریں. نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ کے ایم سی کی زمین پہ جنرلز کالونی ہے, جاؤ وسیم اختر تم کر کے دکھاؤ ایک کاروائی, اگر کر سکتے ہو تو, اگر اتنے ہی تم ترم خان اور مرد کے بچے بنتے ہو تو. تم میں ہمت نہیں ہے. تم رپورٹ ہو اس وقت عسکری اداروں کے رپورٹ. تم نے بنس روڈ کا کاروبار تباہ کیا, حسین آباد کا کاروبار تباہ کیا, لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کا کاروبار تباہ کیا, نازم آباد کی مارکیٹوں کا کاروبار تباہ کیا تم نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تنکا تنکا کر کے اس مہنگائی کے دور میں
اپنے لیے ایک آشیانہ بنایا, اپنے روزگار کا وسیلہ خود تیار کیا. ہمارا پرائم منسٹر, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتا ہے انڈے اور مرغیوں سے میں کاروبار کراؤں گا لوگوں کو. اس کی ذہنیت اور اس کی سوچ دیکھیے, میاں والی کا گاؤں کا رہنے والا, اس کی سوچ بھی ایسے ہی ہوگی چھوٹی. یہاں پہ لوگ فاقہ کشی سے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. اور یہ بنی گالا میں ججز کالونی میں رہنے والے مہاجر دشمن, مہاجروں کو دیوار سے لگا کے سمندر میں پھینکنے والے, کیا مہاجروں تم یہ برداشت کرو گے کہ کل کو تمہارے گھروں میں گھس کے یہ لوگ تمہاری ماؤں بہنوں کا دوپٹہ اتارے؟ اس بات کا انتظار کرو گے تم؟ تمہیں نکلنا پڑے گا, تمہیں اپنی ہمت حوصلہ دکھانا پڑے گا. حیدرآباد میں بسنے والوں, جو یہ پلان ان لوگوں نے بنایا ہے اس میں بھی تم زیادہ دور نہیں ہو, کیونکہ یہ سب کو آپس میں الجھا کے اگلا قدم پکا قلعہ پہ بسنے والے لوگوں کی طرف اٹھا رہے ہیں, جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. کیا حیدرآباد میں بسنے والے غیور مہاجر ان غداروں کا ساتھ دیں گے یا ان کا بائیکاٹ کریں گے؟ یہ فیصلہ اب آپ کو خود کرنا ہے. اپنی عزت بچانی ہے یا پھر ان کے غلام بننا ہے. بہت بہت شکریہ. جی الطاف جی مہاجر. بہت شکریہ سفیان بھائی. واجب الاحترام ماؤں بہنوں بزرگوں, یہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے خوف زدہ کیوں ہے؟ یہ قابل غور سوال ہے. ذرا تصور کیجئے, ماضی میں جھانکیے. جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے مہاجر قوم کو, ایک لاوارث قوم کو, بکھرے ہوئے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے ایک مضبوط قوم بنایا, تو صرف ایک قوم نہیں بنایا تھا, ایک شناخت نہیں دی تھی. مہاجر قوم کو حقوق کا ادراک نہیں دیا تھا. در حقیقت مہاجروں کو الطاف بھائی نے ذہنی غلامی سے نجات دلائی تھی. اور الطاف بھائی کا یہ فکر و فلسفہ دیگر قومیتوں میں فروغ پا رہا تھا. وہ بھی اپنے اپنے علاقے کے جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار اور سرداروں سے اور ان کی ذہنی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں متحد ہو رہے تھے. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کر کے اس سوچ اور اس فکر کو سپریس کر دیا گیا, دبا دیا گیا. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے وفا پرست بزرگ, مائیں بہنیں, بیٹیاں, نوجوان, معصوم بچے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. حق پرستی کی جدوجہد میں, وفا پرستی کی جدوجہد میں انہیں ریاستی مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اور ہم تمام رابطہ کمیٹی کے اراکین ان مہاجروں سے مخاطب ہیں جو مہاجر قوم کے غداروں کا ساتھ دے رہے ہیں, دانستہ یا نادانستہ طور پر مہاجر قوم کے غداروں کو حوصلے دے رہے ہیں. آج ہم سب ان مہاجروں کو آئینہ دکھانے کے لیے بیٹھے. خواب غفلت کا شکار, خود فریبی کا شکار, خوش فہمیوں کا شکار مہاجروں,
جب الطاف بھائی کی تحریر، تقریر اور تصویر پر پابندی عائد کی گئی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر انسانی، غیر جمہوری پابندی عائد کی گئی، تم خوش رہے اور خاموش رہے. تم نے احتجاج نہیں کیا، تم نے محسن کشی کا عمل کیا، احسان فراموشی کا عمل کیا. اور جب مہاجر قوم کا سیاسی قبلہ 90 عزیز آباد کو تالا لگایا گیا، اس وقت تم اپنے گھروں سے نہیں نکلے. تم نے خاموشی اختیار کی، مصلحت پسندی کا شکار ہوئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. کسی بھی باعث اپنے گھروں سے نکل کر تم نے احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ پاکستان اور اس کے عوام کی نبض پر الطاف بھائی کا ہاتھ ہے؟ الطاف بھائی نے تمہیں ذہنی غلامی سے نجات دلائی ہے، ایک قوت بنایا ہے. جس وقت الطاف بھائی سے لا تعلقی کی گئی شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں کی جانب سے، اس وقت بھی تم اپنے گھروں سے نہیں نکلے، اس وقت بھی تم لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، اس وقت بھی تم سڑکوں پر نہیں آئے. اور جس وقت بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف اس منحوس سندھ اسمبلی میں آرٹیکل 6 کے تحت الطاف بھائی کی پھانسی کا مطالبہ کیا گیا، ہم مہاجر قوم من حیث القوم بے غیرت اور بے حس بنی رہی. ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم سراپا احتجاج نہیں بنے، چلے نہیں بنے. آج تو بات تمہارے اپنے گھروں تک آ گئی ہے. تمہارے گھروں کو مسمار کرنا، تمہارے کاروبار کو تباہ کرنا، تمہاری برسوں کی روزی روٹی کو ملیا میٹ کرنا، یہ تو خالصتاً تمہارا مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے. اگر اس مسئلے پر بھی سڑکوں پر نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ اور اگر نہیں آؤ گے تو ساری زندگی غلامی تمہارا مقدر بنی رہے گی، آنے والی نسلیں غلام بنتی رہیں گی. اور پھر تم پچھتاؤ گے اور الطاف حسین بھائی کو یاد کرو گے، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. الطاف بھائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے موسم کے سرد و گرم موسم کو، موسم کی شدتوں کو، دھوپ کی تمازتوں کو اپنی ذات پر لے کر تمہیں سایہ دار چھائیں، ٹھنڈی چھائیں فراہم کی تھی. تم پر آنے والی ہر مصیبت کے راہ میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو یاد رکھنا، یہ مہاجروں کی الطاف بھائی مہاجروں کی امید کا آخری سہارا ہے، آخری امید ہے. جب راہ میں تم کوئی سایہ نہ پاؤ گے، جب راہ میں تو کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا، بہت یاد آئے گا. الطاف بھائی کو بہت یاد کرو گے، آج بھی کر رہے ہو نا، اس لیے کہ تمہارے گھروں پر جب کسی نے میلی نگاہ ڈالی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ گارے مٹی سے بنے ہوئے گھر جس میں تمہاری جذباتی وابستگیاں ہیں، تمہاری خوشیاں ہیں، تمہارے اولاد کی خوشیاں ہیں، تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کی خوشیاں ہیں، ان گھروں کے مسمار ہونے پر تم کتنے 8 آنسو رو رہے ہو. ذرا الطاف بھائی کے دکھ کا اندازہ کرو. جس شخص نے تنکا جمع کر کے ایک اینٹ لگا کر MQM جیسی عمارت بنائی اور راتوں رات اس عمارت پر قبضہ کر لیا گیا، اس عمارت کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، MQM کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو الطاف بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آج تمہارے دل سے بددعائیں نکل رہی ہیں نا. جن لوگوں نے تمہارے گھر اور کاروبار کو مسمار کیا ان کے لیے بددعائیں نکل رہی ہیں نا. تو الطاف بھائی نے بددعائیں دے کے کون سا جرم کیا، کون سا غلط کام کیا؟ کیا اب بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرو گے کہ الطاف بھائی تمہارے لیے ایک مسیحا تھے، تمہارے نجات دہندہ تھے؟ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو، جاگو مہاجروں، جاگو، خدا را اپنے گھروں سے نکلو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور کان کا بدلہ کان.
اور नाक का बदला नाक, तो फिर घर का बदला घर और दुकान का बदला दुकान। जिन लोगों ने तुम्हारी जायज कानूनी दुकानें मिसमार की हैं, तुम्हारे जायज और कानूनी घर मिसमार किए हैं, तुम्हारे कारोबार को तबाह किया है, तुम्हारे खानदान को गुर्बत और बेरोजगारी की दलदल में धकेला है, फाका कशी की जाने मजबूर किया है, तो फिर उनके गिरेबान पकड़ो और उनसे जाके पूछो कटी पहाड़ी पर कितने साल की लीज दी गई थी। उनसे जाके पूछो अल आसिफ पर कब्जा करने वालों को केएमसी ने कितने साल की लीज दी थी। उनसे जाके पूछो शीरी जिना कॉलोनी हो, इत्तेहाद टाउन हो, बनारस हो, मारीपुर हो, कायदाबाद हो, दीगर इलाकों में जो जो गैर कानूनी बस्तियां कायम हैं, बनाई गई हैं, केएमसी ने उन्हें कितने साल की लीज दी थी। और अगर ऐसा वो नहीं करते और ताज्जुब और नफरत का निशाना सिर्फ मुहाजिरों को बनाते हैं, तो खुदा की कसम आप मुहाजिरों पर फ़र्ज़ है, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर, कि तुम इन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ो। मुहाजिर कौम की माओ बहनों बुजुर्गों, अगर गिरेबान नहीं पकड़ सकते तो मुहाजिर कौम के गद्दारों, मुहाजिर कौम के शहीदों के लहू का सौदा करने वाले फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, आमिर खान, कंवर नवेद, खालिद मकबूल, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, कमालू, अनीस कायम खानी, एडुकेट, डॉक्टर सगीर, रजा हारून, जो जो कमजर का बच्चा तुम्हारे सामने नजर आए, उनकी तरफ देख के नफरत से थूक तो सकते हो। अरे क्या इतना भी नहीं कर सकते? बेगैरत बन गए हो, बेहिस बन गए हो, मुर्दार बन गए हो। तुम्हें तो अल्ताफ भाई ने जिंदा कौम बनाया था, कब जिंदा कौम की निशानी बताओगे? कब अपने जिंदा होने का सबूत दोगे? कब अपने घरों से बाहर निकलोगे? निकलो, अपने हुकूक के लिए निकलो, अपने बच्चों के हुकूक के लिए निकलो, अपनी आने वाली नस्लों के हुकूक के लिए निकलो। अगर आज नहीं निकले तो खुदा की कसम सारी जिंदगी तुम्हारी आने वाली नस्लें पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, जागीरदारों, वडेरों, जमींदारों, सरदारों के गुलाम बनी रहेंगी। जब जब मौका मिले कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की बातों पर ठंडे दिल से गौर करना। अल्ताफ भाई शुरू दिन से पाकिस्तान के 98% गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुहाजिरों की नहीं। अल्ताफ भाई ये तक कहते हैं कि चाहे कोई मुहाजिरों के लिए बोले या ना बोले, लेकिन मैं मजलूम बलोचों के लिए भी बोलूंगा, मजलूम सिंधियों के लिए भी बोलूंगा, मजलूम पख्तूनों के लिए भी बोलूंगा, मजलूम पंजाबियों, सराइकियों, कश्मीरियों, गिलगितियों, बल्तिस्तानियों और हजार वाल के लिए भी बोलूंगा और उनके हुकूक के लिए बोलता रहूंगा। और जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, मैं पाकिस्तान के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। मुहाजिरों, खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की सूरत में हमें नेमतें बेबदल अता की है। अतिया खुदाबंदी है उनकी क़यादत। कदर नाशनासी ना करना, वरना रेड क्रॉस के कैंप कहीं खुदा न खास्ता मुहाजिर कौम का मुकद्दर ना बन जाए। आज से अपने मसलहत पसंदाना रवैये को तर्क करो, अपने रवैयों पर नजरसानी करो और अपने हुकूक के लिए निकलो। और मुहाजिर कौम के गद्दारों, जिन्होंने आज तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया है, तुम्हें तुम्हारी रोजी से महरूम किया है, तुम्हारी दुकानों से महरूम किया है, तुम्हारे घर की छतों से महरूम किया है, उन मुहाजिर कौम के गद्दारों का गिरेबान पकड़ना, उनसे सवाल करना और उनको देखकर नफरत से थूकना तुम पर फर्ज है। खुदा की कसम, ये जिहाद तुम पर फर्ज है। अगर ये जिहाद नहीं करोगे तो मिट जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फिर अल्ताफ भाई चाहेंगे भी तो तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। मैं वो
ایک حق پرستی کا کلام میں نے پڑھا ہے چند اشعار میں، وہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر مائک اویش شوکت اویسی صاحب کو دیتا ہوں. کیا کہ جھبر کے اندھیروں میں جب بھی یہ کلام میں نے الطاف بھائی کے سامنے پڑھا ہے، انہوں نے آمین کہا ہے اس شعر پہ، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب مل کر آمین کہیے گا. اتنا مجمع ہے، کسی کی ایک آمین قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیسے کہ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، 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 جبر کے اندھیروں میں یہ زندگی گزاری ہے. اب شہر جو آئے گی، اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے، اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری، جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے. اب شہر جو آئے گی، اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے، اب شہر جو آئے گی وہ شہر ہماری ہے. اور جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، جذبہ حق پرستوں کا انقلاب لائے گا، خون حق پرستوں کا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا، خون حق پرستوں کا اپنا رنگ دکھائے گا. اور نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا. بتائیے کہ نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا کہ نہیں لائے گا انشاءاللہ. ارے نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا، نعرہ حق پرستی کا انقلاب لائے گا. اور نعرہ حق پرستی کا اس ظلم کو مٹائے گا، نعرہ حق پرستی کا اس ظلم کو مٹائے گا، نعرہ حق پرستی کا ظلم کو مٹائے گا. یہ زمانہ بولے گا، یہ زمانہ بولے گا، یہ جہاں بتائے گا، یہ زمانہ بولے گا، یہ
طاقت میں کل بھی جنگ جاری تھی، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے، کل بھی جنگ جاری تھی، اب بھی جنگ جاری ہے۔ آخری شعر سنا رہا ہوں اور یہ کہہ کے سنا رہا ہوں کہ جس کی میڈیا پہ تصدیق کر دی لوگوں نے، جس کی تصدیق کر دی نہیں کر دی، سنا آپ لوگوں نے کہ صرف ایک پورے پاکستان کا ایک آدمی جس نے کہا کہ نہیں میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ اس میں تو ہونی چاہیے بہت زور کی تالیاں کہ پورے پاکستان کا صرف ایک ہی آدمی کہ جس نے کہا کہ چند سکوں کے عوض میں اپنی قوم کو نہیں بیچوں گا۔ تو یہ ایک شعر آخری پڑھ رہا ہوں کیا؟ ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، دشمنوں کے ذہنوں پر، دشمنوں کے ذہنوں پر میرا ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر ایک بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے ذہنوں پر الطاف بھائی بھاری ہے، دشمنوں کے